سورۃ الشورى کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، جس میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت اللہ رب العزت کے لیے ہے، اور اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ دو جنسیں اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر بیان فرمائی ہیں، مذکر اور مؤنث، بیٹیاں اور بیٹے، اور فرمایا جس کو چاہتا ہے دونوں ملا کر دیتا ہے، بیٹے بھی دیتا ہے اور بیٹیاں بھی دیتا ہے۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو نہ بیٹے عطا کرتا ہے اور نہ بیٹیاں عطا کرتا ہے، ان کو بانج کر دیتا ہے۔ یہ سارے کا سارا اختیار میرے اللہ کے پاس ہے۔ مذکر پیدا کرنا اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، مؤنث پیدا کرنا اللہ کے اختیار میں ہے۔ حضرات محترم، ہمارے ملک کے اندر گزشتہ کچھ دنوں سے سوشل میڈیا کے ہر ذرائع کے اوپر ایک بحث جاری ہے، جس کو ٹرانسجینڈر کے نام سے پکارا جا رہا ہے۔ ٹرانسجینڈر کا مطلب کیا ہے؟ اس بات کو پہلے سمجھیے گا کہ لفظ ٹرانسجینڈر، اس کا مطلب ہوتا ہے، ٹرانس کا مطلب ہے بدلنا، تبدیل کرنا، اور جینڈر کا مطلب ہے جنس۔ کیا مطلب ہوا؟ ٹرانسجینڈر کا مطلب ہوا جنس کو تبدیل کرنا۔ عام فہم الفاظ کے اندر آپ یوں سمجھیے، ایک مرد ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مرد بنایا ہے، اور وہ کہیں پر کھڑا ہو کر یہ کہہ دے میں عورت ہوں، میرے اندر عورتوں والی خصوصیات پائی جا رہی ہیں، میں محسوس کر رہا ہوں کہ میں عورت ہوں، اور وہ نادرا کے دفتر میں چلا جائے اور وہ وہاں جا کر یہ کہے کہ میں عورت ہوں، تو وہ جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ شناختی کارڈ بنانے والے، وہ اس سے کوئی ثبوت نہیں مانگیں گے، بھائی اپنی کو میڈیکل رپورٹ ہمارے سامنے پیش کرو، یا کیا آپ کا ذہنی توازن ٹھیک ہے؟ شکل و صورت سے تو تم مرد لگ رہے ہو، تمہارے چہرے کے اوپر داڑھی موجود ہے، تمہاری شکل و صورت، تمہاری جسامت عورتوں جیسی نہیں، تم کس طرح کہہ رہے ہو کہ میں عورت ہوں، میرے اندر عورتوں والی خصوصیات پائی جا رہی ہیں؟ بالکل کسی چیز کا کوئی مطالبہ نہیں کیا جائے گا، نہ کسی میڈیکل رپورٹ کا مطالبہ کیا جائے گا، نہ اس کی ذہن کو دیکھا جائے گا کیا اس کا ذہنی توازن بھی ٹھیک ہے یا نہیں، صرف اس کے کہنے کے اوپر اس کو عورت ڈکلیئر کر دیا جائے گا، اور صرف ڈکلیئر ہی نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کے شناختی کارڈ کے اوپر بھی اس کی جنس کو تبدیل کر دیا جائے گا، اور اس کے پاسپورٹ کے اوپر بھی اس کی جنس کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ یہ ہے ٹرانسجینڈر ایکٹ، جو 2018 کے اندر مسلم لیگ نون کے آخری مہینوں کے اندر یہ بل پارلیمنٹ کے اندر پیش کیا گیا، جب شاہد خاقان عباسی صاحب اس ملک کے وزیر اعظم تھے، اور اس وقت حکومتی پارٹیوں نے بھی اس بل کی حمایت کی اور اپوزیشن پارٹی نے بھی اس بل کی حمایت کی ہے، اور اس بل کو باقاعدہ طور پر منظور کر لیا گیا، پاس کر لیا گیا۔ کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے شور شرابہ کیا، جنہوں نے واویلا کیا کہ یہ ٹرانسجینڈر ایکٹ ٹھیک نہیں، اسلام کے مخالف ہے، جنس کو تبدیل کرنا شریعت اسلامیہ کے اندر جائز نہیں، لیکن وہ چند افراد تھے، ان کی کسی نے نہ سنی، اور جب اس ٹرانسجینڈر ایکٹ کے قوانین کو عدالت کے اندر چیلنج کیا گیا، تو اس وقت جو اس کے اندر خفیہ پردے رکھے گئے تھے ان پردوں کو ظاہر کیا گیا۔ کچھ تو ہے جس کی بنیاد کے اوپر جو اسلام پسند طبقہ ہے وہ واویلا کر رہا ہے، وہ شور کر رہا ہے کہ اس قانون کو ختم کیا جائے، جنس کی تبدیلی اسلام کے اندر جائز نہیں، ایک مرد کو اللہ رب العزت نے مرد بنایا ہے، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں
کہ وہ اپنی جنس کو تبدیل کر لے. میرے محترم بھائیوں، یہ ایک ملعون کام ہے، لعنت زدہ کام ہے اگر کوئی شخص اپنی جنس کو تبدیل کرتا ہے. اور پھر میرے محترم بھائیوں، صرف یہاں تک بس نہیں، اس قانون کے اوپر عمل درآمد بھی کیا گیا ہے. ایک رپورٹ شائع ہوتی ہے وزارت داخلہ سے، باقاعدہ طور پر یہ رپورٹ شائع ہوئی کہ جولائی 2018 سے لے کر جون 2021 تک، جولائی 2018 سے لے کر جون 2021 تک 28,723 افراد نے اپنی جنس کو تبدیل کیا. 28,723 افراد نے اپنی جنس کو تبدیل کیا ہے. یہ باقاعدہ طور پر ہماری وزارت داخلہ سے یہ تحریری جو لیٹر ہے، جو تحریر کیا جاتا ہے، اس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے. محترم بھائیوں، یہ ملک پاکستان ہے جس کو ہم نے لا الہ الا اللہ کی بنیادوں کے اوپر حاصل کیا، اور اس کے پیچھے بہت لمبی چوڑی قربانیاں ہیں، اور اس کے نظریے کے اوپر قربانیاں تھی کہ لا الہ الا اللہ کی خاطر ہم اس ملک کو حاصل کر رہے ہیں. لا الہ الا اللہ کا قانون اس ملک کے اوپر نافذ ہوگا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اس ملک کے اندر لاگو کیا جائے گا. اسلامی قوانین کی پاسداری کی جائے گی. مسلمانوں کو آزادانہ طور پر اپنے اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی طاقت اور قوت مل جائے گی. آزادانہ طور پر مسلمان اپنی عبادات سر انجام دیں گے، اپنے جو اسلام کے طور طریقے ہیں ان کے مطابق زندگی بسر کریں گے. لیکن یہ لوگ کون ہیں جو ایسے قوانین اس ملک پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر یہ بل پیش کیے جاتے ہیں، اپنی جنس کو تبدیل کر دو. اور کہا یہ جا رہا ہے اس ٹرانسجینڈر ایکٹ کے پیچھے، اس قانون کو بچانے کے لیے، جی ہم تو خواجہ سراؤں کے حقوق کے تحفظ کے لیے اس قانون کو بنایا ہے. لیکن میرے محترم بھائیوں، اس ٹرانسجینڈر ایکٹ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے اگر کوئی بندہ اپنی جنس کو تبدیل کرنا چاہتا ہے تو اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. خواجہ سرا کے جو حقوق ہیں وہ تو ایک طرف ہے، لیکن اس ٹرانسجینڈر ایکٹ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے اگر کوئی شخص اپنی جنس کو تبدیل کرتا ہے تو اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں، وہ اپنی جنس کو تبدیل کر سکتا ہے. اس کو قانون کے مطابق تحفظ دیا جائے گا. اس کو اگر وہ مرد ہے، وہ عورت بننا چاہتا ہے، اس کو عورتوں والے حقوق دیے جائیں گے. اگر کوئی عورت ہے وہ مرد بننا چاہتی ہے، اس کو مردوں والے حقوق دیے جائیں گے. جب ایک بندہ وہ جا کر اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کروائے گا، ہے وہ مرد، میرے محترم بھائیوں ذرا سوچئے اس کے بعد خرابیاں کتنی کتنی بڑی پیدا ہوں گی. اسلام کے وراثت کے حقوق کے اوپر بھی ڈاکہ ڈالا جائے گا. ایک مرد کو اسلام نے 2 عورتوں کے برابر وراثت کے اندر حق دیا ہے. جب ایک مرد کھڑا ہو کر یہ کہے گا میں تو عورت ہوں، پھر تو اسے ایک حق ملے گا. اگر کوئی عورت یہ کہے کہ میں مرد ہوں، میں اپنے اندر مردوں والی خصوصیات کو محسوس کر رہی ہوں، تو پھر میرے محترم بھائیوں اس کو ایک حصہ ملنا تھا اسلام کے وراثت کے جو قوانین ہیں، وراثت کا جو قانون ہے، اس کی دجیاں بکھیر دی جائیں گی کہ عورت کھڑی ہو کر یہ کہے کہ میں مرد ہوں، اس کو مرد ڈکلیئر کر دیا جائے گا. اس کے شناختی کارڈ کے اوپر مرد لکھ دیا جائے گا، اس کے پاسپورٹ کے اوپر مرد لکھ دیا جائے گا، اور وہ 2 عورتوں کے برابر حصہ لے کر سائڈ پہ ہو جائے گی. اور جب ایک مرد کو یہ ڈکلیئر کر دیا جائے گا، اس کے شناختی کارڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ عورت ہے، اس کے پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ عورت ہے، پھر تو اس کے ساتھ جو مرضی مرد شادی کر سکتا ہے. یہ خرابیاں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک مرد اپنے آپ کو عورت کہہ رہا ہے، اس کو ہماری عدالتوں نے، ہمارے
دفتری نظام نے، شناختی کارڈ دستاویزاتی نظام کے اندر اس کو عورت لکھ دیا گیا ہے، وہ مرد عورتوں کے اندر گھسا پھرتا ہے، عورتوں کے پردے والے ماحول کے اندر وہ کہے گا میں عورت ہوں، میرے شناختی کارڈ کے اوپر عورت لکھا ہوا ہے، اور وہ عورتوں کے ماحول کے اندر گھسے گا۔ با پردہ خواتین جن کے لیے علیحدہ سیٹ اپ ہوتا ہے، کسی بھی فنکشن کے اندر، کسی بھی ہوٹلز کے اندر آپ جائیں گے، یونیورسٹیوں کے اندر آپ جائیں گے، کالجز کے اندر آپ جائیں گے، وہاں پر عورتوں کے لیے جو علیحدہ کلاسز کا انتظام ہے، وہ مرد جو ہے مرد لیکن اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کروا کر وہ عورتوں جیسے ماحول کے اندر رہ رہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ اسلامی معاشرے کو، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کو کس طرف دھکیلا جا رہا ہے؟ اس کے اندر ساری پارٹیز شامل ہیں جنہوں نے اس بل کی حمایت کی ہے، جنہوں نے اس بل کے اوپر سائن کیے ہیں، دستخط کیے ہیں۔ یہ سارے کے سارے لوگ، کوئی پارٹی بھی اس سے آزاد نہیں ہے، یہ سارے کے سارے یہ جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھنے والے ہیں، ان سب نے اتفاق رائے کے ساتھ اس قانون کو پاس کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم بھائیوں، اسلام نے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کے اوپر لعنت کی ہے جو عورت مردوں جیسی چال کے ساتھ بازاروں کے اندر چلتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کے اوپر لعنت کی ہے، اور ایسے مرد کے اوپر بھی لعنت کی ہے جو عورتوں جیسا چال چلن رکھتا ہے، دونوں کے اوپر جو اپنی جنس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے اوپر لعنت کی ہے۔ ایسا مرد جو عورتوں جیسا لباس پہنتا ہے، ایسی عورت جو مردوں جیسا لباس پہنتی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بھی لعنت کی ہے۔ آپ کس طرف اس پاکستان کو لے کر جا رہے ہیں؟ میرے محترم بھائیوں، سارے یورپ کے ملکوں کے اندر بھی یہ قانون پاس نہیں ہوا۔ کچھ یورپ کے ملک ہیں جہاں پر ہم جنس پرستی کی اجازت ہے، وہاں پر قانون پاس ہو چکا ہے، لیکن سارے یورپ ممالک کے اندر بھی یہ قانون پاس نہیں ہوا۔ جس قانون کو پاکستان کے اندر جہاں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچار کیا جاتا ہے، اس ملک کو اس کلمے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا۔ مسلمانوں کا ملک، اسلام، پاکستان، یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم اس ملک کے اندر رائج ہونی چاہیے تھی، لیکن اس ملک کے اندر وہ قانون پاس ہو گیا جو سارے یورپ کے اندر بھی قانون پاس نہیں ہوا۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہم جنس پرستی اس کو فروغ دیا جا رہا ہے، بے حیائی، بغیرتی کو فروغ دیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی ایک مرد کسی دوسرے مرد کو پسند کرتا ہے، ہم جنس پرستی کی اجازت دے دو، وہ دونوں مرد آپس کے اندر شادی کر سکتے ہیں۔ یہ ہم جنس پرستی ہے۔ یہ لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر پائی جاتی تھی۔ لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر، قوم لوط کا یہ فعل تھا لواطت کرنا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے قوم لوط کا انجام بیان کیا ہے۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ہے، میری قوم، تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے جاتے ہو، تم حد سے گزرنے والے ہو۔ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے عورتوں کو پیدا کیا ہے جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے، مرد کے لیے اللہ رب العزت نے عورت کو پیدا کیا ہے۔ اور قرآن مجید اس بات کی گواہی دیتا ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے جوڑے پیدا کیے ہیں، مرد نکاح کرتا ہے، ایک عورت کو اپنے لیے حلال کرتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ مرد کے لیے جس عورت کو حلال کیا گیا ہے، نکاح کے اندر لایا گیا ہے، وہ عورت اپنے خامد کے لیے سکون کا ذریعہ ہے، چین کا ذریعہ ہے۔ اس عورت سے خامد مرد سکون پاتا ہے، اس عورت سے چین اس کو نصیب ہوتا ہے۔ اور لوط علیہ السلام کی قوم کا فعل کیا تھا؟ عورتوں کو چھوڑ دے، مردوں
مردوں کی طرف جا کر اپنی جنسی خواہش کو پورا کرتے، اللہ رب العزت نے اس قوم کے اوپر اتنا بڑا عذاب نازل کیا تھا۔ یہ جو ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے عذاب آ رہے ہیں، کبھی زلزلہ آ گیا، کبھی سیلاب آ گیا، کبھی کورونا آ گیا، کبھی کوئی چیز آ گئی، کبھی ڈینگی وائرس آ گیا، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جب اللہ کے قوانین کی دجیاں بکھیری جائیں گی، جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ بغاوت کی جائے گی، ذرا قوم لوط کے انجام کو پڑھیے۔ قرآن مجید اس بات کی گواہی دیتا ہے، فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا سَافِلَهَا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس قوم کے اوپر اللہ رب العزت نے یہ عذاب نازل فرمایا کہ ان کو زمین سے اٹھایا اور آسمان کی بلندیوں کے اوپر اٹھا کر اونٹے منہ کر کے اللہ رب العزت نے زمین کے اوپر پٹک دیا تھا۔ یہ چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں اللہ رب العزت کے، سیلاب، زلزلہ۔ جب ہمارے ملک کے اندر ایسے قوانین کو فروغ دیا جائے گا، جب ہمارے ملک کے اندر اسلام کے قوانین کے ساتھ بغاوت کی جائے گی، اسلام کے مخالف قوانین بنائے جائیں گے، تو میرے محترم بھائیوں پھر ذرا سابقہ امتوں کے احوال کو سنیے گا، سابقہ امتوں کے احوال کو قرآن مجید کے اندر پڑھیے گا کہ اللہ رب العزت نے ان قوموں کے ساتھ کیسا ان کے ساتھ سلوک کیا تھا، کیا ان کا انجام ہوا تھا۔ بڑے طاقتور تھے، بڑے قد و قامت کے مالک تھے، بڑے اللہ رب العزت نے وجاہت دی ہوئی تھی، بڑا ان کے پاس مال تھا، طاقت تھی، سب کچھ تھا، پہاڑوں کے اندر اپنے گھر تراش تراش کر بنایا کرتے تھے۔ اللہ کے حکموں کے ساتھ بغاوت، اللہ رب العزت کے قوانین کی مخالفت، اللہ رب العزت نے عبرت کا نشان بنا دیا ہے۔ آج بھی اس قوم کا احوال دیکھنے کے لیے آپ اس ملک کے اندر جا سکتے ہیں جہاں پر قوم لوط کے ساتھ اللہ رب العزت نے یہ انجام کیا، آسمان سے پتھروں کی بارش کی تھی، نشان زدہ پتھر تھے جو اللہ رب العزت نے قوم لوط کے اوپر برسائے تھے، اللہ نے عبرت کا نشان بنا دیا تھا۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہم اس معاملے کے اندر کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ حکومت نے اس بل کو تو پاس کر لیا، لیکن ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ میرے محترم بھائیوں، جہاں پر بھی، جس پلیٹ فارم کے اوپر بھی آپ اپنی آواز کو ریکارڈ کروا سکتے ہیں، وہ سوشل میڈیا ہو، وہ کوئی بھی میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہے، کوئی بھی میڈیا ہے، آپ اس کے اوپر اگر اپنی آواز کو ریکارڈ کروا سکتے ہیں، بولنے کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، تو اسلام کے قوانین کو متعارف کروائیے، اسلام کو، اللہ رب العزت کے دین کو متعارف کروائیے، لوگوں کے سامنے رکھیے کہ اللہ کا قرآن ہمیں یہ کہتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی اپنی جنس کو تبدیل نہیں کر سکتا، یہ لعنت والا کام ہے۔ اللہ رب العزت نے مرد کو مرد بنا کر کیا اچھا فیصلہ نہیں کیا؟ ایک انسان کو مرد پیدا کیا، کیا وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی تقسیم ٹھیک نہیں، مجھے عورت ہونا چاہیے تھا؟ ایک عورت پیدا کی گئی ہے، وہ عورت یہ سمجھتی ہے کہ اللہ نے مجھے عورت کیوں بنایا ہے، مجھے مرد پیدا ہونا چاہیے تھا۔ اللہ رب العزت نے جس کو بھی جس حال کے اندر پیدا کیا ہے وہ بڑی احسن تقسیم ہے اللہ کی، اور اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو ساری مخلوقات سے افضل پیدا کیا ہے، اور انسان سارے کے سارے برابر ہے، لیکن اللہ نے جوڑے جوڑے بنا دیے ہیں۔ مرد کی علیحدہ خصوصیات ہیں، عورت کی علیحدہ خصوصیات ہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ نکاح کے صورت کے اندر اللہ رب العزت نے اسلام کا صاف شفاف نظام متعارف کروایا ہے۔ خاندانوں کی اللہ رب العزت نے تکمیل کے لیے، خاندانوں کو صاف شفاف رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ ایک قانون ہمیں دیا ہے، اور آج ہم اس قانون کی دجیاں بکھیر رہے ہیں۔ مرد مرد سے شادی کر رہا ہے، عورت عورت کے ساتھ شادی کر رہا ہے۔ یہ ٹرانسجینڈر ایکٹ ہے جو اس ملک کے اندر پاس ہو چکا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہر میڈیا کے اوپر اگر آپ لکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لکھ کر اس کے مخالف اپنی آواز کو بلند کیجئے، اور اسلام کے قوانین کو اپنے ملک پاکستان کے اندر، اپنی عدالتوں کے اندر، اپنے حکمرانوں کو ہوش کے داخل دلانے کے
چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں، اپنے احتجاج کو بھی ریکارڈ کروائیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے ملک پاکستان کے اندر اسلام کے قوانین کو لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اسلام مخالف قوانین بنائے جا رہے ہیں اللہ رب العزت ہمارے حکمرانوں کو سمجھ عطا فرمائے، اسلام کے مطابق جو قوانین ہیں ان کو لاگو کرنے کی اللہ یا توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔